آپ نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ذکر کیا، جلندری صاحب کا ذکر کیا، سب عربک لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں، اور انہوں نے ترجمہ کیا، وہ اس پہ اوپر ملکہ رکھتے تھے۔ اب محمد علی مرزا صاحب نہ تو لنگوسٹکس میں کوئی بہت پی ایچ ڈی اسپیشلائزڈ ہیں معذرت کے ساتھ، نہ ہی آپ کوئی مفتی ہیں، نہ ہی کوئی علامہ ہیں، کوئی اس طرح کی سند نہیں رکھتے ہیں۔ ان لوگوں پہ کرٹیسزم آپ کا جائز ہے جو آلریڈی لنگوسٹکس کو سمجھتے بھی ہیں، عربک کو بھی بہتر سے، یہ جو علماء ہیں، علماء کرام ہیں آج کے جو بڑے علماء جنہوں نے تراجم کیا، ان کی بات کریں۔ آج کے علماء بھی آج کے علماء کو ہم یہ بتا رہے ہیں، آج کے ہم علماء کو یہ بتا رہے ہیں، ہم آج کے علماء کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ جن کے نام کے اوپر اپنا دھندا چلا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں کے نام کے اوپر، وہ تو قرآن کی اس آیت کو یوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، آپ غداری کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ۔ ہم تو ان کے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو الگ سے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی۔ آپ اس پرابلم کو سمجھیں کہ ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کوٹ کرتے ہیں، میں نے جتنی دفعہ کوئی کرٹیکل آیت کوٹ کی ہے تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کا ترجمہ شو کیا ہے۔ میں تو سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں نا، میں تو یہ کہتے ہی نہیں ہوں کہ میں نے ترجمہ کرنا ہے، میں یہ کہتا ہوں جس کو آپ مانتے ہیں۔ اب اگر آج کے علماء اپنے بڑوں کے باغی ہو گئے تو میرے باغی نہیں ہوئے، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں احمد بریلوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، آپ ان کے باغی ہو چکے ہیں۔ تھانوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، آپ اپنے تھانوی صاحب کے باغی ہو چکے ہیں۔ ضرورت کیا ہے آپ کو کسی کو باغی یا غدار کہنے کی؟ جی میرا سوال لے لیجیے، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو باغی کہیں، غدار کہیں؟ فرقے لیجیٹمیٹ ہیں، فرقے بننے ہیں، 72 فرقے نہیں بنیں گے؟ جی بنیں گے نا سر، تو آپ 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو بنایا ہی نہیں نا۔ دیکھیے میرا سوال بڑا سادہ سا ہے سر۔ امام احمد رضا خان بریلوی اسکول آف تھاٹ کو، اس مکتبہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ وہ جاتے ہیں سعودی عرب پر، جا کے وہاں پہ فتویٰ لے کے آتے ہیں اگینسٹ دیوبندیوں کے، کہ دیوبندی جو ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی امام احمد رضا خان پھر دیوبندی بھی جاتے ہیں اور اس کا کاؤنٹر وہیں سے لے کے آتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں۔ تو یہ مکاتب فکر آپس میں ان کی لڑائی لیجیٹمیٹ ہے، نیچرل ہے، یا 4 فرقے نظر آ رہے ہیں آپ کو، 72 فرقے بننے ہیں، تو آپ تنقید کر کر کے 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں بالفعل کسی چیز کا ہونا یہ الگ چیز ہے، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہونا یہ الگ چیز ہے۔ 72 فرقے بننا یہ نبی الاسلام کی طرف سے غیبی خبر تھی۔ 73 فرقے، ایک گروہ اور 72 فرقے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن حکیم بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، بلکہ یہ الٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ نہیں، تفرقے کی بات ہوئی ہے، فرقے کی بات تو نہیں ہوئی۔ نہیں، آپس میں ڈفرینسز کی بات ہوئی ہے کہ نہ ہو، یہ تو نہیں کہا کہ ظاہر ہے فرقہ ایک جس فرقے کی اسکول آف تھاٹ کی مکتبہ فکر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے، یہ تفریق ایک الگ چیز ہے۔ اس آیت کا جب آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تو کیا ہے؟ اب کیسے ایک نیو مسلم آیا؟ اس آیت کو بھی غلط کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ آیت بالکل درست ہے، یہی مطلب ہے۔ اس کا مطلب فرقے نہیں ہے کہ فرقہ وہ پرٹیکولر فرقہ نہیں ہے، تفریق کی بات ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، تقسیم کی۔ جو فرقے ہیں وہ فرقے ہیں سر۔ قرآن میں آیا کہ فرقے بناؤ اور کو ایگزسٹ کرو، کو ایگزسٹنس ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کو ایگزسٹنس تو ہے، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا لوگ سر۔ پریکٹیکل چھوڑتے ہیں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو قرآن میں آپ کو بتا دوں کیا لکھا ہے، یہ تو حدیث ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور اب آپ والی بات ہو رہی ہے وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا۔ لے جی، آپ کا میں نے مقصد بھی پورا کر دیا۔ آپ نے کہا صرف تفرقے کی بات نہ کرے، اس کو توڑ کر علیحدہ سی گروپنگ کی بھی بات کریں۔ شیعہ کہتے ہی گروپ کو ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے، ان الذین فرقوا، بے شک جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اس کے بعد اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، چست ہوگا یا باریک ہوگا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو یہ کام کروا سکتے ہیں، یہ غیبی خبر تھی، ایک برائی کا ذکر۔ اسی طریقے سے فرقوں میں بٹنا، اس کو نبی علیہ السلام نے برائی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں۔ یہ تو بڑا پرابلم نہیں ہے نا محمد علی مرزا صاحب؟ اگر آپ دیوبندی تھے تو دیوبندی بن جائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ 80% تو آپ کو بھی حنفی نظر آتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 80% ہیں۔ کدھر 80%؟
آپ کے ملک میں کہاں ہے 80% ہے حنفی؟ بریلوی سعودی عرب میں کون ہے نہیں، سر؟ نہیں، اب امام حنیفہ کے ماننے والے رہے نہیں ہے نا. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی دو ہو چکے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ناجائز اولاد امام حنیفہ کی سمجھتے ہیں. تو حنفی تو 80% رہے نہیں ہو، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. آپ یہ کہیں کہ حنفی پہلے بھی سر 70 اوریجن تو امام ابو نہیں، حنیفہ کی جو ہے نا، وہی ہے اوریجن نا؟ تو ہمارا رسول اللہ ہے، امام حنیفہ نہیں ہے. نہیں لیکن میں اس ہاں جی. فرقے کی ہاں بات کر ادھر رہا آ ہوں جائے نا. particularly. یہ بھی ان کی مت ہے. ہم 80% ہے، یہ آلموسٹ 70% ہے، اور اس میں سے بھی 40% ایک ہے اور 30% دوسرے ہیں. یہ 70% رہے ہی نہیں ہے. آپ میرے خیال ہے پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی انڈین تھے، آج ہم پاکستانی ہیں. اور اگر آپ کہیں اس اعتبار سے انڈین کہ ہم اس پورے ریجن کے رہنے والے ہیں، تو اب وہ تفریق ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم انڈین اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہے بھارتی یا انڈین. اسی طریقے سے ٹھیک ہے، یہ کبھی کوئی بات تھی کہ حنفی ہوتے تھے 70%، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی، اور ان کا جو غرور تھا تعداد میں زیادہ ہونے کا، ایسا توڑا کہ پہلے تو 400 سال تک جو ان کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، تلوار کی زور کے اوپر، 1517 سے 1917 تک، ورلڈ وار 1 کے بعد اس کو الٹوایا اللہ تعالیٰ نے. اس میں سے خیر یہ نکلا، جہاں کہیں کمزوریاں بھی آئیں ورلڈ وار 1 کی، یہ خیر نکلا. 400 سال تک انہوں نے کعبے میں 4 مسلح ڈالے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. ان کی پکچرز، ویڈیوز موجود ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج اللہ کے فضل سے نہ صرف وہ چاروں مسلح اٹھے ہیں، بلکہ ایک نیا مسلح آ گیا. امام کعبہ اب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. نہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، نہ دیوبندی کہتے ہیں، نہ حنفی، شافعی، نہ مالکی. حنبلی بھی وہ اسکول آف تھاٹ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں. مفتی اعظم سعودیہ 1999 میں فوت ہوئے ہیں، عبدالعزیز بن باز، جو آلموسٹ 60 سال تک مفتی اعظم رہے ہیں سعودی عرب کے، بننے سے لے کر 99 تک. ان سے پوچھا کہ آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم کسی امام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، رسول اللہ ہی ہمارے امام ہیں. نہیں کوئی غلط بات ہے کسی امام سے منسوب کرنا؟ غلط بات ہے کیا؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا جو اکثریت اور سارا خواب، وہ سارا زوم سلطنت عثمانیہ کا، وہ سب ملیا میٹ ہو چکا ہے. آج ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں، دنیا چینج ہو چکی. یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. یہ فخر کرتے کس سے تھے کہ ان سے 4 فرقے جنہوں نے بنائے تھے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور کعبہ شریف کو انہوں نے توڑ دیا تھا. چاروں اماموں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اماموں کی نہیں، ان کے نام پہ. ہم جب کرسچینٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو جیسس کرائسٹ کو نہیں کر رہے، کرسچینٹی کو کر رہے. ان اماموں کو ماننا غلط ہے؟ اماموں کو ماننا تو دین ہے، اماموں کی ماننا اصل بات ہے. اماموں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت کو فالو کرو، ہمارے فتووں کو نہ دیکھو، بلکہ دیکھو جو کتاب و سنت میں آئی ہے بات، اس کو فالو کرو. ٹھیک. اماموں نے یہ کہا. تو ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، بلکہ اماموں کی بھی مانتے ہیں.